بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ بات میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہمار سنان۔ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے اور آغاز میں بات کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی۔ جلسے سے خطاب میں انہوں نے جس طرح سے مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی نوجوانوں کی نمائندگی کی بات کی، ساتھ یہ بھی کہا کہ ملک کا 70% نوجوان ہے، میں بھی ملک کے جو ہے وہ نوجوانوں کی حمایت کرتا ہوں، نمائندگی کروں گا، اور اس ملک کی جو نوجوان ہیں ان کی نمائندگی کوئی کھلاڑی نہیں کرے گا بلکہ میں خود کروں گا کیونکہ میں بھی نوجوان ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو باتیں کی ہیں اسی پر مبنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل لوگ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی چارٹر آف اکانومی لے کر آئے گی۔ زور دیا انہوں نے کہ نوجوان تقسیم، نفرت، انتقام جیسی سیاست کو دفن کریں۔ افسوس ہے کہ اسلام آباد کو نظر نہیں آتا کہ بلوچستان بھی پاکستان کا دل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو ایک نئی سوچ، ایک نئی سیاست کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی نئی طرز کی سیاست جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے تاکہ عوام اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں۔ جو سجیشن سامنے آئی ہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے وہ ہے کہ پاکستان میں نئی سیاست اور نئے پیپلز چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے۔ یہ جو میثاق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری، ذرا اس پر ہم غور بھی کریں گے اور اسی کے حوالے سے ہمارا بنیادی سوال بھی ہوگا۔ اپنے مہمانوں کی جانب بڑھیں گے، ان سے ان کا اوپینین لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار نصرت مرزا صاحب موجود ہیں، سر خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ ایک اور سینئر تجزیہ کار عظیم چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سر آپ کو بھی ویلکم کریں گے۔ ماہر قانون ریاست علی آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ نصرت مرزا صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے اور بلاول بھٹو زرداری کے خطاب پر ہی بات ہوگی۔ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی چاہیے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے، یعنی کہ عوامی میثاق جمہوریت ہونا چاہیے۔ سر ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، بنیادی طور پر جو باتیں انہوں نے کی ہیں کوئٹہ کی یوم تاسیس کے موقع پر، انہوں نے پیپل پارٹی کے یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب میں جو باتیں کی ہیں اس میں کچھ باتیں تو درست ہیں اور کچھ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، اور ایک طرح سے انہوں نے اپنا انتخابی منشور کا ایک جو خاکہ ہے وہ پیش کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی جماعت ملک کی غریب عوام کی پارٹی ہے۔ اب اس میں تو ہمیں یاد ہے کہ جس وقت پیپل پارٹی کا قیام ہوا اس وقت سارے جو وڈیرے تھے اور جو چودھری تھے وہ اس میں شامل تھے۔ البتہ پنجاب میں انہوں نے کچھ تھوڑا سا کام کیا تھا، جو کہ یہاں کے جو پنجاب میں ان کی مقبولیت بڑی تھی اس زمانے میں، جب ہم یہاں پہلی دفعہ آئے تھے پنجاب میں، یونیورسٹی آف پنجاب میں، یہاں کے مسائل لے کر کراچی کے جو جس پہ ہم پہ ظلم ہو رہا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے سنا نہیں اور بھٹو کے ساتھ تھے وہ۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بات تو ان کی درست ہے کہ جو انہوں نے ایٹمی قوت بنانے میں حصہ لیا تھا، یہ 1962 سے کام کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور جو منیر احمد صاحب سے انہوں نے ملاقات بھی کرائی تھی جنرل ایوب صاحب کی، تو اس میں انہوں نے، لیکن ایوب صاحب اس زمانے میں میں نے کہا جو موقف تھا وہ درست نہیں تھا۔ وہ کہا کہ جس وقت انڈیا ایٹم بم بنائے گا اس وقت تک یہ ایٹم بم مارکیٹ میں مل جائیں گے، تو اس کی کیونکہ قیمت زیادہ تھی، لیکن بہرحال انہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور پھر بعد میں 1983 میں ہم ایٹمی قوت بہرحال بن گئے تھے۔ دوسری بات بھی ان کی صحیح ہے کہ انہوں نے، میں نے جب ان کا، مجھے یاد ہے کہ رانا مقبول نے جو کہ یہاں کا آئی جی سندھ تھا، ان کی زبان میں چھوٹا سا چیرا لگا دیا تھا اور یہ بہت عرصے تک یہ صحیح طرح سے نہیں بول پاتے تھے۔ ان سے واقعی انہوں نے انتقام نہیں لیا، جو یہاں سینیٹر بھی رہے اور اب انتقال بھی کر گئے ہیں۔ تو وہ اس وقت میں نواز شریف صاحب کا جو کنسلٹنٹ تھا، ایڈوائزر تھا، تو وہ ہمیں اس وقت یہ بات معلوم تھی، تو یہ صحیح بات ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ پیپل پارٹی کیسے کر سکتی ہے؟ اتنے سالوں سے 30 سال سے تو سندھ میں حکومت ہے اور یہ جو وہاں پر مرکز میں بھی حکمران رہی ہے، اب بھی جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ رہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے کر سکیں گے؟ یہ بہرحال نعرے ہیں، خوبصورت نعرے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ابھی تو بلاول صاحب کو خود ان کے والد صاحب کے مطابق بہت کچھ سیکھنا ہے، ان کو تاریخ کا بھی نہیں پتہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایک نیتی لڑکی 2 امیر سے ٹکرائی، جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 24 اور 25 اگست کو 1988 کو میں جنرل مرزا اسلم بیگ سے ملا تھا، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم یہ حکومت جو ہے پیپل پارٹی کو دے رہے ہیں، تو اس کے مخالفت میں آئی کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان کو نہیں دینا چاہتے ہیں، آپ سمجھائیں ان کو، لیکن کیونکہ وہ اس وقت ان کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ کریں گے، تو یہ باتیں صحیح ہیں، صحیح نہیں ہیں، کچھ صحیح ہے، لیکن بہرحال یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ
یہ ایک تو یہ بات آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ مل کے بیٹھ سکتے ہیں، تو یہ بظاہر تو نظر نہیں آتا کہ پورے ملک کے جو سیاستدان ہیں وہ آپس میں مل کے بیٹھے. جی ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا اوپینین آ گیا. عظیم چودھری صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. سر جس طرح سے ابھی ہم بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کی بات کر رہے ہیں، دو باتیں وہ کہہ رہے ہیں. ایک جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی لائے گی، اور ساتھ ہی میثاق جمہوریت کی جب وہ بات کرتے ہیں تو عوامی میثاق جمہوریت کی بات کرتے ہیں. اگر اس سے پہلے کو تھوڑا سا ہم گزشتہ ٹائم کو ہائی لائٹ کریں تو تب بھی میثاق جمہوریت ہمیں نظر آیا تھا، لیکن اس کے کوئی فروٹفل نتائج تو سامنے نہیں آئے. اب پھر کیوں پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بات ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں ایک زمانے میں 5 صوبے ہوا کرتے تھے: مشرقی پاکستان، پنجاب، KPK، سندھ اور بلوچستان. پیپلز پارٹی 2 صوبوں میں انتخاب لڑی تھی اور 2 صوبوں میں اسے اکثریت ملی تھی، وہ پنجاب اور سندھ تھا. جی وہ مشرقی پاکستان میں ایک کینڈیڈیٹ بھی کھڑا نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی بلوچستان میں انہیں کوئی کامیابی ایسی حاصل ہوئی، اور نہ KPK میں جو اس وقت صوبہ سرحد تھا. تو میرے نقطۂ نظر سے تو پیپلز پارٹی ایک مقامی جماعت تھی صوبوں کی، جو پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد برسر اقتدار آئی، اور آئین ساز اسمبلی کو انہوں نے قومی اسمبلی میں تبدیل کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ماشاء اللہ کے ایک ضابطے کے تحت کر دیا گیا. جی پیپلز پارٹی بھی اسی طرح جملے میں لگی تھی، اور جملے میں ہی میں اس نے پرورش پائی، جس طرح باقی کسی بھی جماعت کے بارے میں پاکستان میں کہا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی کو 4 دفعہ اقتدار ملا، اور 4 دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ملا. پہلا اقتدار بھی جنرل گل حسن نے دیا، دوسرا اقتدار اسلم بیر نے دیا، تیسرا اقتدار بھی فوجیوں نے دیا اور غلام اسحاق خان صاحب نے دیا، چوتھا اقتدار بھی ان کو فوجیوں نے، اور اس وقت پرویز مشرف کو ہٹا کے سیانی صاحب ان پہ محنت. جی جی عوام کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ عوام کو بے وقوف بنانے کی حد تک بہت اچھا تھا، لیکن اب ان کا وہ عوام کے ساتھ تعلق نہیں رہا ہوگا. انہوں نے بھی روایتی تمام سرمایہ دار جو تھے ان کو اپنی پارٹی میں شامل کیا تھا. وہ 70 کا وقت اور تھا. آج 2023 اور 24 میں جب انتخاب کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ان کے پاس دینے کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے. پاکستان کو اس وقت جو قرض دینے ہیں وہ ہماری آمدن سے 7 گنا زیادہ ہیں یا 700 گنا زیادہ ہیں. ہم قرض اتارنے کے لیے جو بھی صورتحال اختیار کریں گے، کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی ایسا پیکج یا منصوبہ لے کے آ سکے. قومی اسمبلی میں ہم نے یہ بات سنی تھی پہلی دفعہ، جی اس وقت جس عمران خان برسر اقتدار تھے، شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر یہ کہہ رہے تھے آئیے چارٹر آف اکنامکس کر لیں، چارٹر آف اکانومی کر لیں، لیکن اس وقت توجہ نہیں دی. آج پاکستان کے جو حالات ہیں یہ کسی ایک جماعت کی وجہ سے نہیں، ماضی کی تمام برسر اقتدار جماعتوں کی نااہلی کے نتیجے میں عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں. اب عوام کو وہ کیا لالی پاپ دے سکیں گے؟ میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے. ٹھیک ہو گیا جی عظیم صاحب، آپ کا اوپینین آ گیا ہے. دوبارہ آپ کی جانب بھی رخ کریں گے. ریاست علی آزاد صاحب، سر کنٹینیو کرنا چاہیں گے آپ سے. ابھی جس طرح سے ہم چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو بلاول بھٹو زرداری صرف لفظی بیانیہ ہی استعمال کریں یا ان کا مطالبہ کسی صورت کامیاب بھی ہو سکتا ہے؟ جی ریاست صاحب. میرے سے سوال ہے. جی جی ریاست صاحب آپ سے. میری اس میں ایک گزارش ہے کہ اس ملک کے اندر کسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی چارٹر آف اکنامک یا معیشت یا واٹ ایور آپ اس کو کہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کے اندر صرف ایک سلوشن ہے جی اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر فری، فیئر اور وداؤٹ فیئر اینڈ فیور اگر الیکشن کروا دیے جاتے ہیں اور ایک چیز سے صرف جان چھڑوا لی جائے اس ملک کی، وہ ہے چارٹرڈ طیارہ، جس کو ہمیشہ یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے فلاں موصوف باہر تشریف لے کے جا رہے ہیں اور ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے ملک کے اندر تشریف لا رہے ہیں. اس سے جان چھڑوا لی جائے اور اس ملک کے اندر سیاست دانوں کو سیاست کرنے کا
حق دے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی تمام چیزیں اممیٹیریل ہے. یہ ملک صرف اور صرف ایک صورت میں اس کی معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے, اس کی سیاست بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, اس کی معیشت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, اور وہ ہے صرف اور صرف کہ اقتدار جن کو عوام الیکٹ کرے, جن کو ووٹ دے, ان کو اقتدار دیا جائے. ایسا الیکشن اس ملک کی تاریخ میں کروایا جائے جو ایک مثالی ہو. 70 کا الیکشن جس کو, حالانکہ اس میں بھی لوگوں کو تحفظات ہیں, لیکن وہ الیکشن ہوا اور اس کو تسلیم نہ کیا گیا, اور ملک جو تھا وہ 2 لخت ہو گیا, 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. آج بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا ماحول ہی نہیں ہے, اس پہ سیاستدانوں کو موقع ہی نہیں دیا جا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد حل یہ ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی بھی بیانیہ دے, کوئی بھی لالی پاپ دے عوام کو, اس پہ تب تک عوام نہیں خوش ہو سکتی, یہ نظام نہیں چل سکتا, یہ ملک نہیں چل سکتا, یہ سیاست نہیں چل سکتی, یہ ریاست نہیں چل سکتی, جب تک کہ بالکل لوگوں کی مرضی منشا اور ان کے دیے ہوئے ووٹ کے مینڈیٹ کے مطابق الیکشن نہیں ہو جاتے, اور الیکشن میں جیتنے والوں کو اقتدار نہیں دیا جا سکتا. باقی تمام چیزیں فضول ہے, وقت کا ضیاع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی اگر آپ تقدیر بدلنا چاہتے ہیں جو قرضوں کے پہاڑوں کے نیچے دب چکا ہے, تو واحد سلوشن ہے کہ اس ملک میں ایک صحیح الیکشن کروا ٹھیک دیا ہو گیا سر, آپ جائے. نے تو سلوشن اور دے دیا ہے. یہ نصرت نہیں مرزا ہے کہ صاحب, یہ جس طرح سے ابھی ریاست صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ کسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے, نہ چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے, بلکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ضرورت ہے, اگر اس کا انعقاد ہو جاتا ہے تو پھر ملک کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک نئی طرز کی سیاست شروع کرنا چاہتے ہیں, اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے, میرا سمجھ میں نہیں آتا وہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ خود وہ ابھی سیاست کے وہ طالب علم ہیں, ان کو وزیر خارجہ بن گئے ہیں کیونکہ وہ بھٹو خاندان کے تھے, ادروائز وہ تو وزیر خارجہ کے بھی اہل نہیں ہیں. صحیح. اب بحث یہ جو بات ہمارے بھائی کر رہے ہیں, ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو شریف آدمی ہیں یا جو قابل آدمی ہیں, جو محب وطن آدمی ہیں, وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے. ایک جماعت اسلامی تھی جو ایک منظم جماعت ہے, اور ان کے پاس مولانا مودودی سے ایک زمانے میں جب میں خود بھی سعودی عرب میں تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ کے پاس آپ کو اگر حکومت مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا صاحب ہم عامل جو ہیں, ایگزیکیوٹیو جو ہیں, وہ ہم نے تیار کیے ہیں, اگر ہمیں حکومت مل جائے تو ہمارے ایگزیکیوٹیوز ایسے ہوں گے جو ملک چلا لیں گے. جو ایک نعمت اللہ خان جو ہمارے یہاں کراچی کے ناظم اعلیٰ تھے, انہوں نے جس طرح چلایا کراچی کو اور کتنی ترقی دی انہوں نے, تو ایک لحاظ سے تو یہ بات صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کھڑا ہونا چاہوں, جو میں اپنے پاس 2 دفعہ حکومت میں رہنے پاس کوئی بے داغ آیا ہوں, میرے پاس کوئی میرے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے کسی قسم کا, لیکن میں الیکشن نہیں لڑ سکتا اس لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اور کوئی بھی جو بھی لڑنا چاہتا ہے, شریف آدمی اور جو قابل آدمی ہے جو ملک کو واقعی چلا سکتا ہے, وہ نہیں لڑ سکتا ہے. وہ یہاں پر جو پارٹیاں 3-4 بنی ہوئی ہیں وہ لڑ سکتی ہیں, اور وہ بھی پیسے دیتی ہیں. جو بھی آدمی الیکشن کو میں ٹکٹ جس کو دیتے ہیں وہ سب کے سب پیسے دے کر ٹکٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ سر آپ کی نظر میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ہونا ناممکن ہے. عظیم چودھری صاحب, ایک پل کو اگر ہم مان لیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو مطالبہ کر رہے ہیں میثاق جمہوریت کا, عوامی میثاق جمہوریت کا, وہ ہو جاتا ہے پورا, تو کیا اس سے ملک کے جو موجودہ مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں گے؟ دیکھیں, ایک مبہم کی بات ہے, ابہام ہے اس بات پہ, اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے. اس بات پہ کلیئرٹی کیا ہے کہ اگر ہو جائے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کون سی عوام ہے جس کے ساتھ وہ کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. یہ معاہدہ تو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ہو چکا ہوا ہے. کیا وہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں یا کوئی نیا لے کر آنا چاہتے ہیں, مجھے نہیں معلوم. تا وقت ہے کہ وہ بات کی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اپنی بات نہیں کہیں گے کہ وہ کیا چاہتے کیا ہے, تو اس پر ہی بات کی جا سکتی ہے. ایک مبہم بات پر تو تجزیہ نہیں کیا جا سکتا.
جس طرح سے بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کی کہ پاکستان کا دل ہے اور اسلام آباد والوں کو نظر نہیں آتا، تو کوئکلی آپ کا کمنٹ چاہوں گی اس طرح سے ہائی لائٹ کرنا. اس سے قبل نون لیگ بھی پاور شو کر چکی ہے، اب پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ بلوچستان کو ہائی لائٹ کریں، تو سیاسی مقاصد کے لیے کیے جا رہی ہیں یہ ساری باتیں، یا اس کے پیچھے کوئی واقعی جو ہے وہ ان کے لیے واقعی کوئی فیلنگ بھی ہے، یا پھر کوئی کام بھی کیا جائے گا مستقبل میں؟ کیا بھٹو صاحب کے دور میں بلوچستان کے لوگوں پر فائرنگ نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی. کیا وہاں غیر قانونی طور پر حکومت نہیں گرائی گئی تھی؟ کیا وہاں اکبر بگٹی صاحب کو جس طرح گورنر بنایا گیا تھا اور جس طرح پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنائی تھی وہ جمہوریت کے تابع تھی؟ کیا بے نظیر صاحبہ کے دور میں بلوچستان کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوا تھا؟ کیا ان کے دور اقتدار میں بلوچستان کو پاکستان کا دارالخلافہ بنا دیا گیا تھا؟ کیا جو زرداری صاحب نے بلوچستان میں ایک NFC ایوارڈ کی تقریب پر سائن کروا کے جو چیز وہ پبلکلی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان کے حقوق دینے شروع کیے، بلوچستان کے حقوق کا معاملہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ بلوچستان کو وہ اپنی ایک بیس بنانا چاہتے تھے اور باپ پارٹی کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شریک کرنا چاہتے تھے، کچھ اور لوگوں کو بھی شریک کرنا چاہتے تھے، قدوس بزنجو کو بھی شریک کرنا چاہتے تھے. قدوس بزنجو نے ان سے کمٹ کر لیا تھا، جام کمال نے بھی کمٹ کر لیا تھا، فائد جمالی بھی کمٹ کر کے آئے تھے کراچی میں. وہ لوگ وہاں نہیں گئے، وہ کسی اور پارٹی میں چلے گئے ہیں. درد تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں کیوں نہیں آئے الیکٹیبلز. اب جن الیکٹیبلز کی وہ بات کر رہے ہیں وہ جب سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا وہ کون سے الیکٹیبلز ہیں اور کس حلقے سے جیتیں گے. بلوچستان کی کل قومی اسمبلی میں 16 سیٹیں ہیں اور وہ سیٹیں سب لوگ جانتے ہیں کہ کس کس نے جیتنی ہے، کون جیتے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ریاست صاحب آپ کی جانب آئیں گے. سر نوجوانوں کے حوالے سے بات کرتے، بلاول بھٹو زرداری کے ملک کا 70% نوجوان ہے، میں بھی نوجوان ہوں اور نوجوانوں کی نمائندگی کوئی کھلاڑی نہیں بلکہ میں خود کروں گا. سر اس پہ کوئکلی کامنٹ کر دیجئے. دیکھیں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جس کا نام پہلے کہا گیا، یہ جو دیکھیں آج اگر آپ نے کوئی چارٹر سائن کرنا ہے جس کا with people آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ الیکشن ہی ہے. اور الیکشن میں نوجوان یا بوڑھے کی بات نہیں ہے. الیکشن میں جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، جس کے منشور کو پسند کرتے ہیں، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے ڈیلیور کر سکتا ہے، اس گھمبیر صورتحال سے نکال سکتا ہے صرف میرے یا کسی کے کہنے سے کہ میں جوان ہوں یا بوڑھا ہوں اس بنیاد پہ مجھے ووٹ دیے جائیں. یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر صرف یہ کرتا ہے جس کی ایک ہسٹری ہے، جس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. ووٹ نام ہی ٹرسٹ کا ہے، اعتماد کا ہے کہ جی میرا یہ ووٹ لے گا، یہ 5 سال کے لیے یہ میری کمٹمنٹ ہے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، یہ چارٹر آف پیپلز ہے کہ جی میں اس کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر رہا ہوں، یہ میرا ووٹ ہے، 5 سال کے لیے اس کو میں مینڈیٹ دے رہا ہوں اور یہ میرے ملک کے مسائل حل کرے گا، یہ بے روزگاری ختم کرے گا، یہ مہنگائی ختم کرے گا، یہ ٹیررزم ختم کرے گا، یہ معیشت کو بہتر کرے گا، یہ نوجوانوں کو امپلائمنٹ دے گا، یہاں پہ غربت کے خاتمے کے لیے بات کرے گا، رول آف لا کی بات کرے گا، جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کرے گا اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے وہ انٹرفیرنس نہیں کرے گا، ٹرانسگریس نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہے، اس کے لیے ضروری نہیں چارٹر آف ہے کہ بندہ یہ ڈیموکریسی ہے. نعرہ سر بڑے لگائے کہ اچھے سے آپ نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. ہم ذرا پبلک پول کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جو ہمارا بنیادی سوال تھا کہ کیا موجودہ حالات میں تمام سیاسی جماعتیں ذاتی مفاد کے بجائے ملکی مفاد کے لیے مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ 44% کو ایسا لگتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل بیٹھیں گی، جبکہ 56% ایسا نہیں مانتے ہیں. ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے ایک اور ٹاپک کی جانب اور بات کریں گے مسلم لیگ نون کی. آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن نے وفد کے ہمراہ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مسلم لیگ نون سندھ کے صدر نے یہ کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سے درخواست کی ہے کہ ہمیں سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ مہیا کریں. اور مقبول باقر بہترین جج رہے ہیں لیکن بیوروکریسی نے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اب جس طرح سے مسلم لیگ نون کے
سندھ میں صدر جو یہ بات کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ایک مرتبہ پھر سے ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. اس مرتبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. یہ مطالبہ کیوں بار بار دہرایا جا رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب الیکشن کی تیاریاں شروع ہیں اور تمام انتخابی سرگرمیوں کا آغاز باقاعدہ طور پر کر دیا گیا ہے؟ ایسے میں بار بار لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنا کیا یہ مطالبہ درست ہے نہیں ہے؟ ذرا اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں. نصرت مرزا صاحب, مسلم لیگ نون سندھ کی جانب سے اب یہ مطالبہ آیا ہے کہ ہمیں سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. سر کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیے, بشیر میمن صاحب کا تعلق پولیس سے ہے. وہ ایف آئی اے کے بھی سربراہ رہے ہیں, اور وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جو سارے عہدیدار ہیں جو سیکرٹریز ہیں یا جو سیکرٹریز کو تبدیل کرتے ہیں وہ سب کے سب پیپل پارٹی کے ہیں. یہاں تک کہ آپ اب تک دیکھیں گے کہ وزیر اطلاعات کا جو محکمہ ہے وہ ابھی تک وہی چلا رہے ہیں جو کہ پہلے چلاتے تھے میمن صاحب. تو اب ان کا یہ کہنا تو ٹھیک ہے کہ اگر سندھ میں یہی حکومت رہی اور یہی انتظامیہ رہی تو پھر دوسرے آدمی تو الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں, کیونکہ وہ پولنگ کے جو لوگ ہوں گے, ابھی جیسے آپ جس طرح کی پولنگ ہوئی ہے تو یہاں پر حافظ نعیم الرحمان جیت رہے تھے, لیکن ان کو بلا کر جو ہے وہ اسے کہا گیا کہ ہم سے تعاون کریں, اور پھر ٹھپے لگائے اور ان کو جتا دیا وہاب صاحب کو, وہاب صاحب کے صاحبزادے کو. تو اب وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ وہاں کی جو ساری انتظامیہ ہیں وہ پیپل پارٹی سے منسلک ہے, انہوں نے نام بھی لیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سندھ میں صحت, تعلیم, ایکسائز کے تمام محکمے اور فائنانس کے تمام محکمے سابق وزراء چلا رہے ہیں, جو درست بات ہے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ جو اس کا اطلاعات کا محکمہ ہے جس میں 50% جو ہے جو لیتے ہیں, جو اشتہار دیتے ہیں تو 50% وہ لے لیتے ہیں میمن صاحب, تو وہ پرانے ہی چلا رہے ہیں اور ابھی تک وزیر بھی نہیں بن سکا ہے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی بجٹ مل رہا ہے اس بجٹ کو یہ لوگ جو ہیں اپنے الیکشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو یہ بات بھی درست ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پولیس میں موجودہ جو ایک کا نام لیا ہے کہ وہ ان کا تعلق بہت قریبی تعلق پرانی حکومت سے ہے, وزیر اعلیٰ کے وہ بہت دوست ہیں اور وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے بھاری رقم وصول کر رہے ہیں اور وہ اس طرح سے پوسٹنگ کر رہے ہیں. تو یہ جو بات بھی انہوں نے کی ہے بشیر میمن صاحب نے درست کی ہے, اور اس لحاظ سے وہ درست ہے کہ وہ ان کو اگر کوئی اگر نیوٹرل حکومت ہوتی تو پھر وہ نیوٹرل حکومت کی بات کر رہے ہو, اگر نیوٹرل حکومت ہونی چاہیے اور جو ہے نہیں. جی ٹھیک ہو گیا نصرت مرزا صاحب, آپ کا اوپینین آ گیا. عظیم چودھری صاحب, پیپلز پارٹی پنجاب میں, مسلم لیگ نون سندھ میں یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ مطالبہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی عظیم صاحب. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس, پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس عوام کی فلاح و بہبود کا, مہنگائی کو ختم کرنے کا, افراط زر کو کم کرنے کا, بیرونی قرضے اتارنے کا, پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے. سوائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں, ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. چاہیے تو یہ کہ یہ مختلف طرح کے پروفیسرز اور جو وہ لوگ ماہرین ہیں ان کو بٹھائیں اور پاکستان کے معاملات کے حوالے سے, اکنامک کے حوالے سے, سوشل لائف کے حوالے سے, انڈسٹری کے حوالے سے, الیکٹریسٹی کے حوالے سے, آئل اینڈ گیس کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے کوئی ایسے پروگرام مرتب کریں کہ لوگوں کے لیے اس میں دلچسپی ہو. یہ انتخاب اقتدار کے لیے لڑنے کی تیاری ہے, اور اقتدار اگر کسی کو مل بھی جائے گا اور پبلک کے لیے سروسز نہیں ہوں گی تو لوگ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. اس وقت تک حالات بہت تبدیل ہو چکے ہوں گے. جو نگرانی اس وقت ہے وہ نگرانی اس وقت نہیں ہوگی, اور کسی بھی وقت کچھ بھی پاکستان میں پھر ممکن ہوگا. پاکستان میں اگر لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے کہ کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو رہا ہے. بظاہر تو ایسا نہیں ہو رہا, اخبارات اور میڈیا ایسا تو نہیں بتا رہے. جب تک ایک جیسا سلوک نہیں ہوگا اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا. اچھا عظیم صاحب, جس طرح سے ابھی ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی بھی اور مسلم لیگ نون کی بھی, کہیں ایسا تو نہیں کہ جس صوبے میں جون سی پارٹی بھی ہے وہ کمزور ہے صرف وہیں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے, یا اس کے پیچھے یہ مطالبہ درست بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں؟ لیکن جو نصرت صاحب نے کہا نا, اس کو باقی صوبوں پہ بھی رکھ کے دیکھ لیجئے. کیا کے پی کے میں یہ بات نہیں آئی تھی؟ کیا بلوچستان میں یہ بات نہیں آئی تھی؟ یہ سب جگہوں پر اسی طرح کی صورتحال ہے, اور بیوروکریسی بھی تقریباً وہی ہے جو پہلے تھی.
پولیٹیکل انفلوئنس بھی وہاں موجود ہے. جو کچھ پی ایم ایل این کے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی کے لوگ تو بیچارے چھپے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں کون ہے کدھر ہے. اسی طرح باقی پارٹیز کے پاس اپنے گھر کا کام کرنے کے لیے ابھی بہت گنجائش موجود ہے. انہیں چاہیے کہ اپنے کینڈیڈیٹس پہ توجہ دیں اور کینڈیڈیٹس پہ کیمپین چلائیں. اگر یہ اس طرح الزام تراشی کرتے رہیں گے تو لوگوں میں جو پہلے سے موجود جذبات ہیں ان میں کہیں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوگی, اس میں مزید تلخی آ جائے گی. بالکل سر ایسا ہی ہے. آپ نے اپنا کمنٹ پاس کر دیا ہے. ریاست صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ابھی جس طرح سے عظیم صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جس طرح سے الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے اور لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, یہ تو ایک کیوس کریٹ کر رہا ہے عوام میں. عوامی اعتماد اس وقت اگر ہم بات کریں تو وہ کنفیوژن کا شکار ہے, متزلزل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آنے والے ٹائم پیریڈ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ عوامی اعتماد بحال کریں یہ پارٹیز, نہ کہ الزام تراشیوں میں مصروف رہیں؟ یہ پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ اس ملک کے اندر سیاست کے لیے لوگ مینیفیسٹو پہ نہیں جاتے, سیاستدان مینیفیسٹو پہ نہیں جاتے. وہ دوسرے کو چور کہتے اور اپنے آپ کو کہتے کہ میں بہت بڑا نیک انسان ہوں, میں حاجی ثناء اللہ ہوں. اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے وہ سیاست کی ہی نہیں ہے جو کہ ایک منشور اور فار دی ویلفیئر آف دی کنٹری, فار دی ویلفیئر آف دی جنرل پبلک اپنا ایک مینیفیسٹو دے کے اس ملک کو آگے لے کے چلتے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے, میں اس چیز کے بالکل سخت خلاف ہوں کہ یہ ڈیمانڈ کرنا کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, یہ ڈیمانڈ ہی اللیگل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پرائمری ڈیوٹی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ وہ اس ملک کے اندر اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا چاہ رہی ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ود آؤٹ ڈسکریمنیشن یہ ماحول دے کہ وہ اپنی الیکشن کمپین چلا سکیں, لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں اور اپنے مینیفیسٹو کے مطابق لوگوں سے ووٹ لے سکیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو امپارشیلٹی ہے الیکشن کمیشن کی, دیٹ از ایٹ سٹیک. وہ ادارہ نیوٹرل نہیں ہے, وہ امپارشل نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہا. جس ملک کے اندر الیکشن سے پہلے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ اتنی سیٹیں اس کو دیں گے, اتنی اس کو ملے گی, یہ وزیر اعظم ہوگا, فلاں صوبے میں فلاں پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہوگی, تو اس کو آپ الیکشن کہتے ہیں. میں تو اس کو الیکشن نہیں کہتا, میں تو اس کو سلیکشن کہتا ہوں. اگر آپ نے سلیکشن ہی کرنی ہے تو آپ اس جو قرضوں کے نیچے دبا ہوا ملک کے معیشت جو تباہ و برباد ہو چکی ہے, لیٹ چکی ہے, وہ آپ الیکشن کے اوپر اربوں روپے کیوں لگاتے ہو؟ جو ملک پہلے ہی قرضے لے کے چل رہا ہے, پھر آپ الیکشن مت کہیں, اس کا آپ نام الیکشن کیوں دیتے ہیں؟ آپ مزید غریبوں کے اوپر بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ چونکہ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کو کبھی پیٹرول کے ریٹ بڑھا کے, کبھی بجلی کے ریٹ بڑھا کے, اس کے ذریعے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا کے حکومتیں چلا رہے ہیں. نہ آپ نے اپنی معیشت کو بہتر کیا, نہ آپ نے اپنی امپورٹ کو بہتر کیا. آپ نے اگر یہی حکومت کرنی ہے بجلی کے نرخ بڑھا کے, پیٹرول کے, تو وہ تو میرے جیسا عام سادہ آدمی بھی پھر تمہارے معیشت جو معاشیات ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا ریاست صاحب, آپ کا کمنٹ آ گیا. نصرت مرزا صاحب, ابھی ریاست صاحب جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرے. اب پولیٹیکل پارٹیز اگر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ کی نظر میں کیا الیکشن کمیشن پہ یہ دباؤ ڈالنا چاہ رہی ہیں, اس کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ سب بات کی جا رہی ہے؟ بھئی یہ ایک سندھ میں تو میں کہہ رہا ہوں جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم ہے, کیونکہ ویسے جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے اور دوسری جگہ کے پی کے بھی یہی حال ہے. تو اگر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ فیوریٹس جو ہیں, جو ان کو محبوب ہیں, ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے, وہ اگر ان کو پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے, آپ ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب آئے ہیں جو کہ قانون کے تحت ان کو اب جیل میں جانا چاہیے تھا اور وہ نہیں گئے ہیں, تو کس قسم کی ہم بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کے دستور کو بھی توڑ دیا گیا ہے. پاکستانی الیکشن کمیشن نے کو 3 مہینے میں 90 دن میں 60 دن میں الیکشن کرانے تھے, وہ نہیں کرائے. کہاں پر وہ دستور پر چلے, اور اس کا کوئی خاص جواز بھی نہیں دیا گیا.
اب سوال یہ ہے کہ آپ جو اس طرح کے جب قانون کو توڑیں گے تو پھر مسئلہ بڑا سنگین ہوتا ہے. یہ بات ایک زمانے میں نے کہا تھا کہ پھر یہ ایسے وقت میں ملک کے اوپر وہ حرف آ جاتا ہے اور ملک کے خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اب جو بات یہ کر رہے ہیں کہ صاحب اب جب اس قسم کی دھاندلی کے سارے اسباب پیدا کر دیے گئے ہوں. ایک زمانے میں ایم کیو ایم ہوتا تھا. ایم کیو ایم جو ہوتی تھی وہ کیا کرتی تھی کہ وہ سارے چھپے خود لگا لیتی تھی, اور کوئی جینوئن ووٹر بھی جاتا تھا تو کہتا اماں گھر چلی جاؤ, ووٹ آپ کا ڈال دیا گیا. صحیح. تو اب بحث یہ ہے کہ اگر آپ کا یہی کام ہے کہ آپ کو ووٹ ڈلوانے ہیں ان سے اور پھر آپ خود بخود اعلان کر دینا ہے کہ صاحب یہ جیت گئے ہیں, تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں. میں نے یہاں دیکھ لیا کہ یہ جو کراچی میں جھوٹے الیکشن جو ہوئے ہیں بلدیہ کے, یہ کس طرح سے ہوئے. یعنی ایک شریف آدمی حافظ نعیم الرحمان ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ انتہائی شریف آدمی ہے, نیک آدمی ہے, اور وہ جیت رہا تھا, اور جیتنے کے بعد اعلان بھی ہو گیا اس کے جیت کا, ان کے پاس ثبوت ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ہرا دیا گیا. اور وہ اب یہ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر کیسے چلے گا ملک. آپ کسی شریف آدمی کو آنے نہیں دیتے ہیں, اور جو لوگ رسوا زمانہ ہے وہ آپ کے حکمرانی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا مرزا صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر کنٹینیو کرنا چاہیں گے. عظیم چودھری صاحب, جس طرح سے ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کے نہ ہونے پر باتیں کر رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے اس وقت الیکشن کمیشن پر بھاری ذمہ داری عائد ہے کہ وہ یہ بات میک شور کریں کہ آنے والا 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوگا, آزادانہ منصفانہ ہوگا؟ دیکھیں, صرف الیکشن کمیشن نہیں اس میں فریق ہوتا, اس میں بہت سارے فیکٹرز شامل ہیں, اور آپ اس بات کو ذرا خود دیکھ لیجئے, انالائز کیجئے میرے ساتھ مل کر. جی جی. کہ پاکستان میں لوگوں کو ہمیشہ بہت کم چوائس دی جاتی ہے کہ وہ کن لوگوں کو منتخب کریں. اوپن چوائس نہیں ہوتی. جن لوگوں کو روکنا مقصود ہوتا ہے ان کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے. کبھی وہ کیمپین نہیں چلا سکتے, کبھی وہ جیلوں میں ہوتے ہیں, کبھی ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ صورتحال جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے ہم اسی طرح دیکھ رہے ہیں, اور آئندہ بھی اسی طرح نظر آتی ہے کہ کچھ عرصہ اسی طرح کہ اگلی نسل آ کے اس کام کو سنبھال نہ لے. جب چوائس ہی کم ہوگی لوگوں کے پاس تو الیکشن کے ریگڈ ہونے یا غیر جانبدار ہونے پر کیا بات کی جا سکتی ہے. یہ بنیادی ذمہ داری ہے پاکستان الیکشن کمیشن کی کہ وہ آزادانہ, منصفانہ, غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخاب کرائے. آپ مجھے بتا دیجیے, کیا شفاف انتخاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کیا غیر جانبدارانہ انتخاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کیا منصفانہ انتخاب سے پہلے بات کی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی شخص ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کہ وہ ہمیں یہ ایکسپلین کر سکے کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو سر معذرت کے ساتھ جس طرح سے آپ بات کریں, آنے والے الیکشن کے بعد کے ریزلٹس کے بعد پھر وہی دھرنا کلچر, وہی روش اختیار کی جائے گی؟ اگر یہ صورتحال پیدا ہوئی تو پاکستان میں بہت تباہی ہوگی. ضرورت اس امر کی ہے کہ انتخابات سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا جائے, اور وہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اکٹھا کرے, ایک ضابطۂ اخلاق مرتب کرے, ایک قومی ایجنڈا ترتیب دیا جائے تاکہ جو بھی الیکشن جیت کر آئے وہ قومی ایجنڈے پر چلے. یہ بات کسی زمانے میں کہی گئی تھی کہ پاکستان کا صدر, پاکستان کا وزیر اعظم بطور قائد ایوان قومی اسمبلی اور صاحب اقتدار ہونے کی حیثیت سے, اور پاکستان کا چیف جسٹس اور آرمی چیف, یہ چاروں بیٹھ کے کچھ معاملات کو طے کر لیں. اگر یہ چاروں بیٹھ کے معاملات کو طے کر لیں تو پاکستان کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں, پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آ سکتی ہے. سر یہ بہت اچھی سجیشن ہے ریاست صاحب. اگر جس طرح سے عظیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سجیشن اور ایک قومی ایجنڈے کا طے کرنا بہت ضروری ہے, اگر یہ طے ہو جاتا ہے تو کیا پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران اس وقت یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ اس قومی ایجنڈے کو مانیں گے؟ دیکھیں, میں اس میں ایڈ آن کروں گا تھوڑا سا. جی جی ضرور. میں تو چودھری صاحب نے جو فرمایا میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں, لیکن میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگ صرف بیٹھ کے یہ آپس میں طے کر لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونا, صحیح, ہم نے ایک دوسرے پولیٹیکل لوگوں کو وکٹیمائز کرنے کے پروسیس کا حصہ نہیں بننا. ہم نے میرٹ پہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا مینیفیسٹو کے مطابق الیکشن لڑے,
لیکن ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی سلوشن ہے, یہی چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, یہی چارٹر آف معیشت ہے, یہی اس ملک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, یہی اس ملک کی خوش قسمتی ہوگی, اور یہی چیز ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. جب تک سیاستدان ایک دوسرے کو چور کہتے رہیں گے, ایک دوسرے کے جیل جانے پہ خوش ہوتے اور مٹھائیاں بانٹتے رہیں گے, تو سیاستدانوں کو اسی طرح گندا کیا جاتا رہے گا, اور جو جمہوریت ہے اس کی جو پسندیدگی ہے اس ملک کے اندر وہ بالکل گرتی جائے گی. یقیناً جمہوریت کی ساکھ بھی متاثر ہوتی رہے گی. جس طرح سر آپ بات کریں, بنیادی سوال کے حوالے سے پبلک پول کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا سیاسی جماعتوں کا لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کا مطلب الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لانا ہے؟ 86% کو ایسا ہی لگتا ہے, جبکہ 14% ایسا نہیں مانتے ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے ایک اور ٹاپک کی جانب, اور آپ کو بتائیں کہ کچھ روز قبل برطانوی اخبار نے یہ انکشاف کیا تھا کہ بھارتی سکھ رہنما کو امریکہ میں قتل کرنا چاہتا تھا ایک بھارتی فرد, اور اس کے بعد امریکی انٹیلیجنس نے اس سازش کو ناکام بنا دیا تھا اور بھارت کو بھی خبردار کیا تھا. لیکن امریکہ میں اب جو اس پر اپڈیٹ ہے, امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں ملوث بھارتی شہری پر فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے. یہ ایک اہم ہیپننگ ہے, اہم اپڈیٹ ہے. اس پر مبنی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اپنے مہمانوں کی جانب بڑھیں گے. ریاست علی آزاد صاحب, آپ سے سٹارٹ کرنا چاہیں گے. اب بھارتی انتشار, بھارت کے یہ ہٹ دھرمیاں اور بھارتی جتنے بھی جو ہے ان کا اثر و رسوخ, یہ پاکستان سے نکل کر عالمی دنیا کو ہٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے, اور اسپیشلی ویسٹ میں بھی اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عملی نمونے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو کیا اب بھارت کو لگام ڈالی جائے گی؟ یہ جس طرح سے امریکہ میں یہ سازش کی گئی ہے اور اب اس بھارتی فرد جو ہے شہری پر فرد جرم بھی عائد کر دیا گیا ہے, آنے والا وقت آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا بھارت کو لگام ڈالنے کی ایک کوشش ہے, یا واقعی میں اب بھارت کو پیچھے ہٹنا ہوگا؟ دیکھیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی ہماری گورنمنٹ کی جو کمزوری کہہ لیں کہ جس طریقے سے ان چیزوں کو انٹرنیشنلی پریپوگیٹ کرنا تھا, لوگوں کو آپ نے بتانا تھا, شاید وہ ہم بتانے میں ناکام رہے. اس کی ریزن ایک ہی ہے صرف کہ آپ کی وزارت اطلاعات اور وزارت خارجہ, جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ ایک ڈکلیئرڈ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ تھی یہ بھارت, لیکن آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ آپ اس کو دیکھیں, جب کلبھوشن کا کیس ہوا وہ سردار صاحب یہاں پہ پکڑے گئے, یہ ساری چیزیں آپ نے, اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہیں, وہ ٹائم ضائع ہو جائے گا. ان چیزوں کو آپ لوگوں کو انٹرنیشنلی کنوے نہیں کر سکے, ان کو یہ بتا نہیں سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ایک واحد ایسی ریاست ہے جو ٹیررسٹ ہے, جو پوری دنیا کا امن تباہ کرنے پہ اپنے اسپائی بھیجتی ہے, ٹیررسٹ بھیجتی ہے, دنیا کے اندر ٹیررزم کرتی ہے, قتل و غارت کر رہی ہے, مائنارٹیز کے حقوق اور مائنارٹیز کے ساتھ انڈیا کے اندر سلوک روا رکھا جا رہا ہے, جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس کی تاریخ نہیں ملتی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گڈ انیشیٹو ہے. چلے دیر آئے درست آئے, کچھ نہ کچھ تو ہوا. اب میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اوپر اب جو انڈیا ہر جگہ پہ خود وہ ایسے واقعات کرتا تھا اور پاکستان پہ الزام لگاتا تھا, کم از کم اب انٹرنیشنل دنیا کو یہ پتا چلے گا کہ یہ منافق ہیں اور یہ خود ٹیررسٹ ہیں اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ان فیوچر انڈیا کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یقیناً کرنا پڑ سکتا ہے. عظیم چودھری صاحب, یہ جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں عالمی طاقتوں کے حوالے سے, کیا اب بھارت کو پاکستان سمیت دنیا میں انتشار پھیلانے سے روکا جائے گا؟ کیونکہ اب بات کشمیر کی یا پاکستان کی نہیں, اب تو اقوام عالم تک یہ بات جا پہنچی ہے کہ بھارت اپنی مذموم کارروائیاں جاری رکھے ہوئے. دیکھیں, جو کینیڈا میں واقع اس پر کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا. امریکہ نے یہ کام اپنی عدالتوں کے ذریعے کیا, اور امریکی عدالت کا فیصلہ پوری دنیا پر نافذ ہو جاتا ہے خود بخود, کیونکہ وہ اتنا بڑا اور اتنا طاقتور ملک ہے, اور وہ بھی انڈیا پر دباؤ ڈال چکے ہوئے. اگر امریکہ انڈیا کو ایک ٹیررسٹ کنٹری کے طور پر ٹریٹ کرنا شروع کر دے تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. خود بھارت کے اندر جو RSS کی
پالیسیز کو لے کر چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ چلا جا رہا ہے. بالکل. اور ان لوگوں کی زندگی تنگ جا رہی ہے جو ہندو نہیں ہے. یہ تو سکھوں کو مارنے کی بات تھی نا. مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کس قدر ابتر اور برا سلوک ہے. جو وہاں پر عیسائیوں کے ساتھ سلوک ہے, جو دلت کے ساتھ سلوک ہے. انڈیا ایک سیکولر ملک ہوا کرتا تھا لیکن اب وہاں پر ہندو شیون بہت زیادہ اکثریت میں اور منہ زور ہو کر باہر آ چکے ہیں. کشمیر میں جس طرح دہشت گردی اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے, اسی طرح کی دہشت گردی ذرا اس سے کم درجے پر جو اسرائیل کر رہا ہے, جی جی انڈیا کے ساتھ رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے. وہ ان تمام لوگوں کی زندگی تنگ کرنا چاہتے ہیں جو ہندو نہیں ہیں یا جو آر ایس ایس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے یا اس میتھڈالوجی کو تسلیم نہیں کرتے. ہم سب ایک طویل عرصے سے دنیا بھر میں ڈوزیئرز بھی دے رہے تھے, بات بھی کر رہے تھے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کے بارے میں یہ باہر ہی کی دنیا کو پتہ چلا تھا کہ انہوں نے بہت سارے اپنے میڈیا ہاؤسز بنا رکھے ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں وہ ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ لوگ یا وہ ممالک یا وہ طبقات جن کو انڈیا کی حکمران جماعت پسند نہیں کرتی ان کو ٹیررسٹ کہا جائے یا ان کے بارے میں منفی رجحانات جو ہیں ان کو پروان چڑھایا جائے. اب بھارت کو جواب دینا ہے اور چاہیے تو یہ کہ ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر یہ کوشش کریں کہ دنیا کو یہ باور کرائیں کہ ہم آپ کو مدت سے کہہ رہے تھے. یہ درست ہے کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے, ان کی اکانومی بہت زیادہ ہے, دنیا کے انٹرسٹ وہاں پر موجود ہیں, لیکن اپنی آواز تو اٹھانا ہم پر لازم ہے. ٹھیک ہو گیا سر, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اسی کو کنٹینیو کریں گے. نصرت مرزا صاحب, جیسے ابھی عظیم چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان دنیا کو یہ باور کرائے کہ ہم کب سے انڈیا کی کارروائیوں پر جو ہے وہ نظر ڈالے ہوئے تھے اور اس کے حوالے سے آگاہ کرتے تھے, تو ہم پہ یہ پریشر عائد ہوتا تھا کہ شاید ہمارا کامن انٹرسٹ کشمیر ہے, اس وجہ سے ہم انڈیا پہ, بھارت پہ الزامات لگا رہے ہیں. در حقیقت ہم تو ان کی مذموم کارروائیوں سے دنیا کو آگاہ کرتے تھے. اب امریکہ جیسا حمایتی بھی بات کر رہا ہے بھارتی کارروائیوں پر, تو کیا اب بھارت پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوگا یا ڈٹائی کے ساتھ سلسلے کو جاری رکھے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی قتل ہوا سکھ وہ گربت سنگھ تھا. گربت سنگھ کا اس کا نام تھا, اور جو جس نے قتل کیا اس کا نکھل گپتا نام تھا. جی جی. اور وہ چیک ریپبلک سے گرفتار ہوا اور امریکی عدالت میں اب اس کا مقدمہ ہے, اس پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور اس نے قبول بھی کر لیا ہے کہ میں نے اس سکھ رہنما کو مارا. اب یہ کام جو ہے پہلے کے جی بی کرتی تھی اور بہت سی سی آئی اے تو کرتی اب بھی کرتی ہے, اور بہت سی اور ایجنسیاں کرتی ہیں, لیکن اب انڈیا نے جس انداز سے کیا ہے وہ آپ نے ابھی بھی دیکھ لیں کہ جب جان کربی نے سکھ رہنما کی قتل پہ بات تو کی ہے جی, لیکن بھارتی حکومت کے ملوث ہونے پر خدشات کا اظہار بھی کیا ہے اور وارننگ بھی دی ہے, لیکن بحث یہ ہے کہ اس کا انٹرسٹ وابستہ ہے, وہ اس لیے نہیں کر سکتا. اس نے اب یہ بات کرنے سے, یہ قتل کرنے سے یہ کچھ وقت حاصل کر لیا ہے کہ سکھ تنظیموں کو منظم کرنے میں وقت لگے گا, اور بہت سی چیزیں جو ہو رہی تھی اندرون بھارت وہ رک گئی ہے. تو قریب اس کا مسئلہ اس نے اپنا جو اس کے مقاصد تھے ان میں سے ایک مقصد تو اس نے حاصل کر لیا, کوئی ٹائم گین کر لیا. اب بحث یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر میں, کیونکہ یہ اس پہ غلطی کرے گا, اس کا یہ خیال ہے کہ یہ اس میں مبتلا ہے, فریب میں مبتلا ہے کہ وہ ایک بڑی طاقت بن گیا ہے, اور جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے. تو اب اس نے صورتحال کو اس ساری دنیا میں اپنے آپ کو پھیلا لیا ہے, اور جب بھی ایک اور بات وہ کرتا ہے, اگر آپ نے نریندر مودی کو فالو کر رہے ہوں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ دنیا پہ کون حکومت کر رہا ہے. جی. تو پھر وہ گنواتا ہے کہ فلانی کمپنی کا جو ہیڈ ہے وہ انڈین ہے, فلانی کمپنی کا جو انٹرنیشنل کمپنی اس کا ہیڈ ہندو ہے. تو یہ امر واقعہ ہے کہ کم سے کم جو ہے 20 کمپنیوں کے ہیڈ جو ہیں وہ ہندو ہیں, اور اب تو یہ برطانیہ کا وزیر اعظم بھی ہندو ہے. تو یہ ہندو یعنی انڈیا کا ہے, ہندو نہیں, انڈیا کی نسل کا ہے. اور جو امریکہ کے نائب صدر ہیں وہ بھی انڈیا سے ان کا تعلق ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ بات تو ایک آ گئی ہے, اور یہ کسی اب نمایاں ہو گئی ہے کیونکہ روس نے یہ بات طے کر لی ہے, اور کئی جگہ پر انہوں نے بیانات میں بھی اشارہ اور کنایتاً یہ بات کہی ہے
کہ انڈیا کے ساتھ میں ہم اب انڈیا کو ہم اپنے ساتھ نہیں دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے ان کی تنہائی کا عمل شروع ہو رہا ہے. جو بہت سے گروپ نکل رہے ہیں. امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا جو وہ چاہتا ہے اس سے چین کے مقابلے میں. بالکل. تو اب یہ کسی اسٹیج کے اوپر وہ اس وقت کوئی دباؤ کو ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہ سکھ رہنماؤں کی جو گرفتاری ہوئی ہے انڈیا کو پریشر میں لا کر چین کے خلاف زیادہ وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان سے بھی دباؤ ڈلوایا کسی صورت میں تو وہ بھی وہ اصل میں چین کے خلاف استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا کمنٹ آ گیا. ریاست صاحب, نصرت مرزا صاحب آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے. ریاست صاحب, جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جانا چاہیے اور آواز اٹھانی چاہیے, اب عالمی دنیا کا لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالیں, کیونکہ اب یہ بھارت کے اندر کی بات نہیں ہے کہ منارٹیز کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, چاہے سکھ ہیں چاہے مسلمان ہیں. اب تو یہ باہر نکل کے بھی اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس پر ابھی بھی بھارت خاموش ہے. خاموشی کا مطلب کیا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ جی ریاست صاحب. جی میں دیکھیں مرزا صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے. جی جی آپ دیکھیں ورلڈ کپ ہوا انڈیا کے اندر, وہاں پہ آپ سٹیڈیم کے اندر کی سچویشن دیکھ لیں. وہاں پہ پاکستانی وہاں سے جب اس میں مدراس میں میچ ہو رہا تھا تو ایک پاکستانی بیچارہ فلیگ لے کے گیا, اس کے ساتھ انہوں نے کیا حشر کیا ہے. یہ کون سا سیکولر اسٹیٹ ہے, یہ کون سا ایسا ملک ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بالکل وہاں پہ ایک بڑی اکانومی کے طور پہ لوگوں کے انٹرسٹ بالکل وہاں پہ, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ باقی دنیا کو لپیٹ کے گھر بھیج دیں. آپ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے آپ اس کو لیگلائز کر دیں. آپ وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ ایٹراسٹیز ہو رہی ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری آپ ان کو بھول جائیں, آپ اس کو کر دیں. ایسا نہیں ہے. انٹرنیشنل اقوام کو یہ سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ نے اس دنیا کے اندر اگر امن کو برقرار رکھنا ہے تو پھر آپ کو بہت سارے سٹیپ لینے ہوں گے. سر یہ بڑی اچھی آپ بات کریں. عظیم چودھری صاحب, جس طرح سے ابھی ریاست صاحب بات کریں ہیں کہ اب انٹرنیشنل دنیا کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اگر خطے کا امن ان کو عزیز ہے تو پھر بھارت کو روکنا ہوگا. پاکستان اس پوزیشن میں جو سجیشن جس پر آپ بات کر رہے تھے کہ اب ہمارے پاس بھی یہ ٹائم ہے, ہمارے پاس یہ بڑا پازیٹیو ہمارے پاس جیسچر ہے کہ ہم اپنی دوبارہ سے دنیا کو باور کرائیں کہ جتنی باتیں جن سے ہم آگاہ کر چکے ہیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں بھی وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ بات کر سکے یا دنیا کو باور کرا سکے؟ سر ویری کوئکلی جاننا چاہوں گی. نہیں, ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں اور اس کی وجہ ہمارے اندرونی حالات اور ہماری اکنامک کنڈیشنز ہیں. تا وقت ہے کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے, دنیا ہماری بات نہیں سنے گی. صحیح ہو گیا. عظیم صاحب آپ کا اوپینین آ گیا. نصرت مرزا صاحب وائنڈنگ اپ کی جانب بھی ہمیں بڑھنا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کا کمنٹ ہم جاننا چاہیں گے. پاکستان کب اس پوزیشن میں آئے گا کہ وہ بھارت کو نکیل ڈالنے کے لیے عالمی دنیا سے مطالبہ کر سکے؟ دیکھیے عالمی دنیا سے تو پاکستان مطالبہ کرتا رہا ہے, لیکن امریکہ کا جو مفادات ہوتے ہیں وہ پریویل کرتے ہیں. صحیح. مثال کے طور پر ہم پازیٹیو بات کر لیتے ہیں. پہلے کہ جب ہم ایٹم بم بنا رہے تھے تو امریکہ کو پتہ تھا اور وہ آ کر ضیاء الحق سے بار بار کہتے تھے کہ آپ ایٹم بم بنا رہے ہیں, ضیاء الحق صاحب منع کر دیتے تھے. پھر بہت سے واقعات ہیں جو میں اب اس کی تفصیل میں آپ ہمارے پاس نہیں ہیں, لیکن کیونکہ میں قدیر صاحب کا بہت قریبی دوست رہا ہوں تو وہ بہت سی باتیں مجھے بتا دیتے تھے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ان کی جو سوچ ہے وہ چائنا کے خلاف ہے, اور وہ جس وقت کیونکہ اس وقت ہماری ضرورت تھی تو ہم نے ایٹم بم بنا لیا, اور اب امریکہ اس وقت جو ہے ان کو ضرورت انڈیا کی ہے تو انڈیا بہت سے کام کرے گا اور وہ اس کو کرنے دے گا. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا اوپینین آ گیا کہ انڈیا بہت سے کام کرنا چاہتا ہے اور اس کو کرنے بھی دیے جائیں گے کہ عالمی طاقتیں اب بھارت کو پاکستان سمیت دنیا میں انتشار پھیلانے سے روکیں گی. یہ تھا ہمارا بنیادی سوال. پبلک پول کو ڈسکس کر لیتے ہیں. 22% کو ایسا لگتا ہے جبکہ 78% ایسا نہیں مانتے ہیں. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا, اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. اللہ نگہبان.